السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پیپر ہے آپ کا؟ کیسی تیاری ہے؟ الحمدللہ۔ کل کس چیز کا پیپر تھا؟ جی، حقوق و فرائض۔ اچھا ہو گیا؟ حقوق ہوتے ہیں یا حقوق ہوتے ہیں؟ پیپر تو آپ نے دے دیا۔ حق کی جمع کیا ہوتی ہے؟ چلیں اسے ڈکشنری میں دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ بولتے ہیں آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں نا، اور آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسے کیسے بولنا ہے۔ جیسے جی میں آئے بول دیا، جو جی میں آئے کر لیا، یہ ایک مومن کا کام تو نہیں ہے۔ تو اپنے الفاظ کے بارے میں ضرور کانشیس رہنا ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کی عظیم ہستی، وہ جس نے پیدا کیا، وہ جو مالک ہے، وہ جو رزق دیتا ہے، وہ جو زندگی دینے والا ہے، وہ جس نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، وہ جس نے سب کچھ بنایا، پھر ہر ایک چیز کو اس کا راستہ دکھایا، وہ کتنا عظیم ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، جو کبھی تھکتا نہیں، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے، وہ جو بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ جو رازق ہے، وہی اپنے رزق کا حساب لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ باکمال ہے۔ انسان جب اس کے کمال کو پا لیتا ہے انسان جب اس کے کمال کو پا لیتا ہے تو اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اور جب اس کے کمال کو نہیں پا سکتا تو اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں اس جہان میں، ایک وہ جو رب کو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو خود کو ماننے والے ہیں۔ جو رب کو مانتے ہیں وہ اس کی مانتے ہیں، جو خود کو مانتے ہیں وہ اپنی ذات کی مانتے ہیں، وہ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جس کو ان کی ذات یقین والا مان لے۔
اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان دراصل انسان کے اندر ایک انقلاب لے کر آتا ہے۔ یہ کوئی زبان سے محض چند الفاظ کے ذریعے سے اظہار کر دینے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو اس طرح سے انسان کی شخصیت میں پہنچان لے آتا ہے، جیسے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کو سن کر نجاشی میں، اس کی ذات میں اور اس کے مقام میں زلزلہ آ گیا تھا۔ یعنی جس مرتبے پر وہ فائز تھا اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے ایک ہی چیز کی پرواہ تھی، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی گواہی کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا جی، کوئی اور بتائے؟ جی اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ جی شہادت تو کہتے ہیں، گواہی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینے کے عمل کا نام دعوت اللہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو رب کی ذات کی گواہی دینے والا ہو وہ گواہی کو اپنے اندر چھپا لے، اس گواہی کا اظہار کرے تو وہ داعی اللہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جو نہیں دیکھتا، جو اس کا اظہار نہیں کرتا، جو اس کے بارے میں نہیں سنتا، وہی تو اندھے، گونگے اور بہرے کی طرح ہے۔ اسی کے بارے میں تو رب کہتا ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اس کے کان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سن نہیں رہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار نہیں کر رہی۔ کرنے والا کام تو دنیا میں یہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ضرورت پر مبنی کام ہے، سارے ہی کام اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے انسان کو کرنے ہیں، لیکن اصل کام جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، وہ یہ کام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنا گواہ بنایا ہے، اور ہمارا کام اس کی گواہی دینا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے تو وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے، ہر موقع پر، کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ مجھے ایک ایسے گواہ کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنی ہے جس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ حق کی گواہی دیتے تھے۔ یہ مکہ کی سرزمین میں ہونے والا واقعہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے عظیم ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنا پیٹا گیا کہ ان کی آنکھیں، ان کا ناک، ان کے چہرے کے نقوش تک غائب ہو گئے۔ پھر ابن دغنہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا تو مکہ والوں نے ان کی پناہ کو تسلیم کر لیا، لیکن شرط عائد کی کہ اب یہ باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے۔
where there is will there is a way. جس کو صداقت کا پتہ لگ جاتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا. ہاں جس کے دامن میں کچھ نہ ہو وہ تہی دامن کسی سے کیا بات کرے گا، لیکن جس کا دامن بھرا ہوا ہو اس کے اظہار کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. اور سیدنا ابو بکر صدیق کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اس قدر خوبصورت آواز میں کہ ان کے ارد گرد مکہ والوں کی خواتین اور ان کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے. پیروں سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کا کلام ان کے سامنے تلاوت کرتے رہتے تھے اور پیروں وہ سب دل کی گہرائیوں سے اسے سنتے رہتے تھے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا بڑا مدرسہ کون سا تھا جہاں پہ حق کی شہادت دی جا رہی تھی؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا جہاں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، صرف استاد تھا، لیکن تعلیم کے اثرات مرتب ہو رہے تھے اور گواہی اپنے اثرات چھوڑ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس نے اپنے مولا کو پہچانا ہو اس کے لیے کوئی اور پلان نہیں کرتا، اس کو بتانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، وہ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتا، اس کے اپنے اندر آگ ہوتی ہے، وہ آگ اسے چلاتی ہے، اس کا فیول اسے چلاتا ہے. ہر موقع پر وہ اپنے رب کا گواہ بن جاتا ہے. یہ گواہی کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی اور دینے سکھائی. اللہ کی بڑائی کا اظہار، ہر کام کا آغاز اس کے نام سے، ہر کام کا اختتام اس کے نام سے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہ میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. ہر کام پر اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا اعلان. حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ وہ جس نے اپنے رب کو پہچانا تھا، جس سے رب نے سوال کیا تھا اسلم تو، کیا تم نے سرنڈر کر دیا، اسلام لے آئے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. کامیاب ہے وہ جو اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ اس زمین پر، نہ آسمان پر، نہ زمین کے نیچے. اس کی صدا کو کوئی نہیں دبا سکتا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں اس یقین کو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے دل میں جب وہ غار ثور میں تھے، جس وقت اہل مکہ سروں پہ آن کے کھڑے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے. یقین کی بات دیکھیے کتنا دہشت ناک مرحلہ تھا. بات کیا تھی؟ دراصل شہادت تھی. دراصل وہ گواہی تھی
جو دلوں کو بدلنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اس یقین کے ساتھ کون سی رکاوٹ راستے میں آ سکتی ہے؟ اس یقین کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اس یقین کے ساتھ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ یقین دلوں کے اندر کیسے گھر کر جاتا ہے؟ یہ شہادت کس طرح سے عمل میں آتی ہے؟ ہم نے اسماء و صفات کا کورس اسی کھوج میں، اسی تلاش میں رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہے، اس کی صفات پر غور و فکر ہے، مسلسل ہر وقت اپنے آپ کو میسج دینے والا معاملہ ہے۔ کتنی نادانی ہے انسان کی جو اپنی پریشانیوں کا میسج خود کو دیتا ہے، اپنی بیماری کا میسج دیتا ہے، اپنی ذات کی کمیوں کمزوریوں کا میسج خود کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ کو ہر رات میسج دیتے تھے، اللہم انت الحق، اللہ تیری ذات حق ہے، اللہ تیری بات حق ہے۔ سوچیں، آدھی رات کو نیند توڑ کے اٹھنے والا کیسے اپنے یقین کے لیے کام کرتا ہے۔ تیری ملاقات حق ہے، تیری جنت حق، تیری آگ حق، قیامت حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ کہیں سے کسی موقع پر اللہ کے رسول کو شبہ تو نہیں ہوا تھا کہ جانے میں اللہ کا رسول بھی ہوں یا نہیں، جانے میرا کام قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ بے یقینی شک کو ظاہر کرتی ہے، اور شک کے ساتھ شہادت نہیں دی جا سکتی۔ تو اپنے دلوں کے اندر تلاش کریں کہاں کہاں اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی الحمدللہ کہ آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت اس کی تخلیق سے ظاہر ہے، اس کی تخلیق کی زندگی سے ظاہر ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم سن رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ زبان بولتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ذہن سوچتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں رشتے عطا کرتا ہے، رشتوں کی محبت دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ یقین ملے گا رب کی ذات پر، وہ نہایت رحم والا ہے، اس کی ذات سراپے رحمت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، اور اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس رحمت کو اس نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا والے، انسان، جانور، حیوان سب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اس نے اپنے نام سے رحم کو مشتق کیا ہے، رشتہ داری کو بھی۔ خاص تعلق ہے الرحمن سے، کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ رحمان سے جڑا رہتا ہے، اور جو توڑتا ہے وہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے دل کے اندر دیکھیں کہ آپ کو یقین ملے گا اتھا درجے کا
انشاءاللہ کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑا ہی برکت والا ہے. آپ ہاتھ کو دیکھیے، اپنا ہاتھ. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ جی پین ہے. کتنا کنٹرول ہے دنیا کا؟ کسی چیز کا کنٹرول آپ کے پاس ہے؟ انسان چاہتا تو ہے کنٹرول کر لے، ایسا نہیں ہے. آپ میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو سنبھال کے رکھے، انڈر کی اینڈ لاک رکھے؟ ہر عقل مند کا جی چاہتا ہے کہ اس کی چیز نہ گمے. کنٹرول کی خواہش ہے نا انسان کے اندر. اور ہر عقل مند انسان اپنی تمام قیمتی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. کنٹرول چاہتا ہے انسان. لیکن اپنے ہاتھ دیکھیے کتنا کنٹرول ہے. کیا ہے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں. کتنا اختیار ہے. اللہ کے اختیار کے مقابلے میں بندے کے پاس کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ کر لیتے ہیں، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں کر پاتے. اور اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا، سب کچھ دے ڈالے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. جو لوگ مانگے، پہلے پچھلے جن انسان سب طلب کرتے رہے، سب کی مانگ پوری کر دے پھر بھی نہیں ختم ہوتا. اور اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پورا کنٹرول. سانسیں آپ کی ہیں، کنٹرول کس کا ہے؟ نظر آپ کی ہے، آنکھ آپ کی ہے، کنٹرول کس کا ہے؟ زبان آپ کی ہے، آپ سے وہ کنٹرول چاہتا ہے. ہم پابند ہیں کیونکہ اس نے کچھ اختیار دے رکھا ہے، اور انسان اس اختیار کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ہر بادشاہ کے اسکینڈلز بنتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو اسکینڈلز بننے کا سلسلہ بہت ہی من پسند ہے، حالانکہ یہ سارا حرام کام ہے. لیکن بادشاہوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اسکینڈلز بن سکیں. اللہ بادشاہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی اسکینڈل نہیں بن سکتا. الملک القدوس، ایسا بادشاہ ہے، قدوس ہے. ایسا بادشاہ ہے جس سے ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے. ایسا بادشاہ جس سے ہر ایک کو امن ملتا ہے. ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے. اب اپنے دل کے اندر سے دیکھیں کہاں کہاں اس کی بادشاہت کا یقین ہے. وہ یقین کا مقام ہے جہاں آپ اس کی بادشاہت کا ریفرنس دے کے آپ اس سے سوال کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے کہ آپ اس کے توسط سے اس کے سامنے دستے سوال دراز کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو یقین ہے کہ وہ سچا بادشاہ ہے. بادشاہ سے تو جو جی چاہے مانگا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے بادشاہوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ ساروں کی مانگیں پوری نہیں کر سکتے. لیکن اللہ بادشاہ ایسا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کی پاور ایسی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اور انسان وہ نہیں کر سکتا جو وہ ارادہ کرتا ہے. کیسے سیدنا علی کی بات پر غور کریں آپ تو آپ کو سچائی ملے گی. سیدنا علی یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. پہچان ہے نا، انسان کا ارادہ ٹوٹے اسے غم ہوتا ہے یا خوشی؟ غم ہوتا ہے نا. لیکن اللہ والے کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ارادے پر میرا اختیار ہی نہیں تھا. میرا اختیار ہوتا تو میں ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا. لیکن اللہ بادشاہ ایسا ہے
کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور کس طرح سے اس نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو وہ ایسا بادشاہ ہے جو خالق ہے، ہر چیز تخلیق کرتا ہے. اس نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے، اس نے زندگی کو بھی تخلیق کیا ہے. اس لیے وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم بہت کوالٹی والے کام کرو، احسن عمل کرو. اور وہ بادشاہ ایسا ہے جو مدبر ہے، ہر ایک چیز کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے آسمان پر نگاہ دوڑا کر تو دیکھو، کیا رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی پاتے ہو؟ ثم ارجع البصر، پھر نگاہ لوٹا کر دیکھو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک جائے گی، نامراد پلٹ آئے گی، نامراد پلٹ آئے گی. اس لیے کہ اس بادشاہ کی تدبیر میں، انتظام میں، اس کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ترتیبی نہیں ہے. وہ بادشاہ ایسا ہے جو سب کچھ عطا کرتا ہے. یقین رکھنے والا کیسے اس کے آگے جھک جاتا ہے. اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو جسے تو دے دے، جس کو تو عطا کر دے، اس سے تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی دولت والا ایسا نہیں ہے جس کی دولت اسے تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ پہنچا سکے. کسی کی دولت کی حیثیت نہیں، کسی کے حسن کی حیثیت نہیں، کسی کے اقتدار کی حیثیت نہیں، کسی کی ذات کی حیثیت نہیں. حیثیت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے. حیثیت تو تقویٰ کی ہے. جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ سکتا ہے، اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور جو اس کے عذاب کا خوف رکھتا ہے، اور اس امید اور خوف سے اس کے اعمال طے پاتے ہیں، اس کی حیثیت ہے. اس کے ماں سوا اللہ کے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، جو ظاہر ہے، جو سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. اور وہ ایسا ہے جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں آنا. ایک بادشاہ ایسا تھا جس نے اللہ کی بادشاہی کا یقین حاصل کر لیا تھا. پھر جب اس کی موت آئی، بوریا ڈال کر زمین پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پر رحم کرتے جس کی بادشاہت جا رہی ہے. تو اصلی بات یہ ہے کہ وہ لازوال ہے، اور اسی لازوال سے تعلق رکھنے والا کامیاب ہے. بندے کا کام اتنا ہے کہ اس لازوال ہستی سے، اس بے مثال ہستی سے، اس با کمال ہستی سے تعلق بنا لے، اس کی عظمت کو پہچان لے، اور اس کے آگے اپنا سر جھکا دے. یہی تو وہ چاہتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اب کہہ دو
اللہ کے सिवा कोई नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसके पास किसी किस्म की ताकत, जिसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार हो। सारे इख्तियारात अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं। तो जब इख्तियार उसके हैं, जब ताकत उसकी है, पावर उसकी है, तो बंदे का काम क्या है? बंदे का काम तो यही है कि वो इख्तियार वाले के सामने झुक जाए। हमने जिस वक्त ये कोर्स शुरू किया था तो उसका मकसद वाज़ेह किया था। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त पे हम एक बार उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लें। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इस कोर्स को पढ़ने का क्या मकसद था? जी जी बेटा बताइए। अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना ठीक है, इसके अलावा भी तो कोई मकसद होगा। जी कोई और? जी बताइए पीछे से खदीजा। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के काबिल हो सकें, और जी गौर फिक्र करके अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बना सकें। ठीक है, और कोई? जी ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में जान लें, उसे पहचान लें, अगरचे ये मकसद है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात के तवस्सुत से उसकी अज़मत और अपनी बेबसी, दो बातें हैं। उसकी अज़मत और अपनी बेबसी को पालें, क्योंकि जब तक आप अपनी बेबसी को नहीं पाते, अपने आप को आजिज़ महसूस नहीं करते उस रब के सामने, उसके आगे झुकते नहीं, उससे दुआएं करने के काबिल नहीं होते, उसके सामने अपनी बंदगी का इज़हार करने के काबिल नहीं होते। अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है ना कि हम उसके ग़ुलाम बन जाएं। अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है ना कि हम उसकी मान लें। तो जब तक इंसान बेबस नहीं होता, उस वक्त तक उसकी मानने के काबिल नहीं होता। हमने देखा अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और अस्माए हुस्ना की तादाद हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं 1000 तक है। यानी अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के 99 नाम है। सवाल ये पैदा होता है कि इन 99 नामों से अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं कि 99 नामों को हम क्या करें। हमें हज़रत अबू हुरैरा से मिलने वाली रिवायत से पता चलता है कि जिसने उनका एहसा किया वो जन्नत में दाखिल होगा। तो आप देखिए फोकस कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, आपका मकसद ये था पढ़ने का कि आप अल्लाह ताला की सिफ़ात को पहचान लें, गौर फ़िक्र करने के काबिल हो जाएं, अल्लाह की अज़मत और अपनी बेबसी को पालें, अल्लाह से दुआ करने के काबिल हो जाएं, लेकिन इसके तवस्सुत से उसकी जन्नत में पहुंच जाएं, उसको राज़ी कर लें, उसके करीब हो जाएं। तो अस्माए हुस्ना की मार्फत इस मकसद के लिए है कि हम जन्नत तक पहुंच जाएं। तो जो लोग इस एतबार से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करते हैं, जन्नत ही उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से तय करदा मुआवजा है। बिलाशुबा जन्नत में वही लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला की सच्ची मार्फत रखते होंगे। आप अपना फोकस क्लियर नहीं करेंगे, आपसे ये इल्म गुम हो जाएगा, क्योंकि आप इस पे गौर व फिक्र करने के काबिल नहीं रहेंगे ज़्यादा दिनों तक। अस्माए हुस्ना पढ़ने का मकसद ये है कि हमारे अंदर
उबूदियत का शऊर बेदार हो जाए। और ये शऊर बेदार होता है तो रब्बानी कैफियत पैदा होने लगती हैं। अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हमारे अंदर रब्बानी कैफियत पैदा हो। अस्माए हुस्ना दरअसल रब्बानी कैफियत के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने आसान तक़वीम यानी सबसे ज़्यादा मौजू सूरत में पैदा किया है। इस कायनात को अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा बग़ैर किसी नक्स के। इस कायनात का निज़ाम चलता चला जा रहा है। जब इंसान अपने आप को देखता है, फिर कायनात को देखता है, तो उसका दिल पुकार उठता है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह ताला, सब पैदा करने वालों से अच्छा पैदा करने वाला। फिर हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला की सिफात में डेविएशन होती है, यानी अल्लाह की सिफात में लोग इल्हाद करते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में फॉर्मलेस गॉड का अकीदा मिलता है और जर्मन फलसफी हेगल कहता है कि रूह आलम है, जहान की रूह है, वो वर्ल्ड स्पिरिट के नाम से उसे याद करता है। इसी तरह से एक और फलसफी ने उसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया करार दिया है। ये फलसफियाना तसव्वुरात मज़हब में भी दाखिल हुए हैं। ये इल्हाद है, यानी अल्लाह ताला के बारे में उस तरह से ना सोचना जैसे उसने कहा है, बल्कि अपनी मर्जी से सोचना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल हम एक हमारी शाम में सिटिंग थी, कुछ लोगों ने वीकली क्लास में 15 पारे कंप्लीट किए, तो वो चाहते थे कि मैं उनके पास शाम में थोड़ा सा वक्त गुजारूं। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे सामने रखी, जिनमें से एक बात ये भी थी कि हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त आप सजदा करें, आप खड़े हों तो ज़मीन की मट्टी देखें तो अपनी कब्र को देखें, और जिस वक्त आप सजदे में नाक रखें तो अपनी नाक के बारे में सोचें, यही सबसे पहले फना होगी। और इसी तरह से 3-4 और बातें उन्होंने कही। तो कहने लगी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि मैं इस तरह से अपनी नमाज बेहतर कर लूँगी। मैंने कहा आपको फ़ायदा हो सकता है? कैसे मुमकिन है? उस तरीके से फ़ायदा हो जाए जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। अगर इस तरीके में फ़ायदा होता कि हम अपनी ज़ात पर गौर फिक्र करें और अपनी ज़ात और कायनात के इस ताल्लुक़ को पहचानें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें वो तरीका ज़रूर सिखाया जाता, लेकिन उसने ये तरीका नहीं सिखाया। कहने लगी फिर अच्छा बताएं वो कौन सा तरीका है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बेहतरी के लिए ये फरमाया था। जब आसमानों से अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता ज़मीन पर आया और उसने ये सवाल किया था, मल इहसान, इबादत का हुस्न क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक, अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। जिंदगी के लिए ये उसूल याद रखिए, जब कभी आपका रेफरेंस बदल जाएगा, आप अल्लाह के रेफरेंस से नहीं सोचेंगे, उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं सोचेंगे, खता खाएंगे। आपकी ज़ात उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप किसी डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है। आप उस तरीके में देखिए जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया। रेफरेंस किसका है? दोनों सूरतों में अल्लाह का रेफरेंस है। ये बंदे से मतलूब है। अब
اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ریفرنس بنائیں، پوائنٹ آف ریفرنس اس کی ذات، اپنی ذات کو بھی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اپنا گلنا سڑنا یاد رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر اپنے گلنے سڑنے کی وجہ سے اپنی ذات کی بڑائی ختم ہوتی ہے، لیکن وہ نمازی ہے جس میں اللہ رب العزت کو سوچنے کی بجائے، اس کے سامنے اپنی ذات کو رکھنے کی بجائے کچھ اور باتیں سوچنے لگ جائیں، کچھ اور جو اللہ کے مقابلے میں ہے۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو اپنے سامنے محسوس کریں۔ میں اسماء و صفات کے حوالے سے اس بات کو اس لیے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اسماء و صفات کا سب سے گہرا اثر نماز پر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز جب ادا کرنی ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے امیجن کرنا ہے۔ آپ اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، اور لائف کی کوالٹی کو، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے امیجن کریں، آپ کی حیات بدل جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو گلا سڑا دیکھ کر بھی، محسوس کر کے بھی مطمئن رہیں گے۔ آپ اس ذات کو اپنے سامنے محسوس کریں گے تو آپ اپنی ذات کے بارے میں اطمینان میں آئیں گے کہ میں اس کے سامنے اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ کچھ کر پائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو مٹی کر لیں گے پھر کیا آپ کریں گے؟ پھر کچھ کرنے کے قابل رہیں گے؟ سوچیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا معزز مقام دیا۔ اس کے رسول نے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، دونوں پوائنٹس ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوائنٹ آف ریفرنس اللہ رب العزت کی ذات۔ اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ نہیں جانا باہر، ہماری ذات غور و فکر کے قابل نہیں ہے نماز کے دوران کہ ہم نماز کے دوران یہ غور و فکر کریں۔ نماز میں تو ہم اللہ ہی کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو اعزاز دیا ہے کہ آپ نماز کے دوران اپنے رب کو امیجن کرنے کے قابل ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اینڈ یو کین، آپ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ آپ اس دیوار کو امیجن کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے؟ اس کی کیا ہستی ہے؟ تو آپ اپنے رب کو امیجن نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے ذہن میں جو لوگ آپ کے سامنے نہیں ہیں ان کا تصور آتا ہے؟ مادی وجود ہے نا، لیکن آپ سوچیں بچپن میں پہلی بار جب جن کہہ کے کسی نے ڈرایا ہوگا، جن آ گیا، فلاں جگہ جن ہے، اندھیرے سے ڈرایا ہوگا، اس وقت کیا چیز تھی جو اپنے امیجنیشنز میں لے کے آ رہے تھے؟ جن دیکھے ہوئے آپ نے؟ لیکن سب سے زیادہ آپ جن کو امیجن کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ جن کی بات آئے تو آپ فوراً اندر سے تھوڑا اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، ان سین کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، اس کو امیجن کریں، اس کی ذات کو اپنے سامنے محسوس کریں گے تو آپ کی نماز کی کوالٹی بھی بدلے گی اور آپ کی زندگی کی کوالٹی بھی۔ آپ کے اندر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، آپ کے اندر اطمینان آئے گا۔ لوگ نہیں سوچتے کہ کسی تصور سے انسان کی روح پر کتنے گندے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور کسی تصور سے اس کی روحانیت کتنی ترقی کر جاتی ہے۔ جب آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات انسانیت کے حق میں مفید ترین پائیں گے۔ اس کے بغیر ہم ایک متوازن زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے۔
تو میں ان سارے لوگوں کو جو واٹس ایپ پہ بلیو کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز کو پر بلیو کرتے ہیں، فیس بک پہ، ویب سائٹ سے اور دنیا میں انٹرنیٹ کے تھرو جتنی انفارمیشن مل رہی ہے بلیو کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ کی بات ہے. جس بات کا رشتہ ان سے جوڑ کے دیکھ لیں اور تحقیق کر لیں کہ واقعی جڑتا ہے، اس کو قبول کریں، باقی چیزوں کو قبول نہ کریں، کیونکہ کسی انسان میں وہ فہم نہیں ہے، نہ میری ذات، نہ میری بات، نہ کسی اور کی ذات، نہ اس کی بات. حق اللہ کی ذات ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے. تو اسماء صفات کا کورس ہم نے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ آپ پہچان جائیں اپنے مالک کو، اور آپ پہچان جائیں اپنی ذات کو، اور آپ اپنی ذات کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اسماء حسنہ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ساری گمراہیوں کی تردید کرتا ہے. وہ پہلے دور کی تھی یا آج کے دور کی ہیں، اور اس کی تردید کر کے انسانوں کے ذہن کو پیور کانسیپٹ دیتا ہے. اگرچہ وہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک لمحے میں انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانچنے کے قابل ہوں گے کہ آپ پر اس کورس نے کیا فرق ڈالا. میں آیت کے حوالے سے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس آیت کے توسط سے، میں نے ایک مثال حدیث کے توسط سے دے دی ہے، پوائنٹ آف ریفرنس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی. میں جو آپ سے کہتی ہوں نا، آپ آیات پہ غور و فکر کریں، آپ کے ذہن کے اندر وسعت، آپ کی زندگی کے اندر وسعت اسی سے آئے گی. اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، لیکن انسان کی سوچ کو کہاں لگا دیا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. انسان کی سوچ کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہاری نگاہ کب اٹھتی ہے، کب جھکتی ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا. اس آیت پہ غور کر کے بتائیے کہ اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو علم ہمیں دیا ہے، اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، ہمیں کیسے اس نے سوچنا سکھایا. اور آپ اس پر غور کر کے بتائیں گے کہ اس آیت کے توسط سے آپ کو کیا ملا اپنے اور اپنے رب کے بارے میں. وہ ہمارے بارے میں کتنا رحیم ہے، اس نے ہم پر کیا رحمت کی ہے، اپنی ذات کو چھپا کر اپنے بارے میں اس نے علم دیا ہے. کیا اس طرح سے سوچ کر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جیسے رب نے سوچنے کے لیے کہا کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتے لیکن وہ نگاہیں پا لیتا. جی آپ بتائیے، سوچیں ایک منٹ کے لیے اور پھر بتائیں. کون بتانا چاہے گا؟ جی. کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، کچھ بھی ہم نے کرنا ہے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی پورے جسم سے، تو ہم چھپا تو سکتے نہیں ہیں. مطلب اس کے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھ لے گا، تو پھر اتنی ایک وہ دل میں آ جاتا ہے نا کہ یہ تو اس کا، میں اس کو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہو کہ اس کا جو اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے. میں اثر کی بات ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں راسخ کیا، اس کی کیا ویلیو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سوچیں. جی آپ بتائیے. نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو علم ملا ہے، میں علم کی بات کر رہی ہوں، آپ اس کے اثر کی بات کر رہے ہیں.
اثر کی وجہ سے اس علم کی ویلیو بتا دیجیے. اس نے اپنی ذات کا تعارف کیسے کرایا؟ جی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے اور البصیر ہے، انسان کو جانتے ہیں اس کی نگاہوں سے. نہیں، یہ والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اسی آیت کے ریفرنس سے اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کیسے کروائی ہے، کہاں سے اٹھا کے ہمیں کس کام پہ لگا دیا. جی اپنی ذات سے باہر نکال کے اس کی طرف سے. ہاں، بس صرف اتنی سی بات ہے، سادہ سی بات اتنی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو دکھتا نہیں، خدا پر بلیو کیسے کرو گے؟ بلیو کرنا مشکل ہے نا ان سین پر. سائنس بھی کہتی ہے کیسے بلیو کرو گے، کہتی ہے نا کہ جو حواس خمسہ کے دائرے میں آئے ان پر بلیو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واہ شگاف بتا دیا کہ نگاہ تو اسے نہیں پا سکتی، لیکن تمہیں اس کی نگاہ پا لیتی ہے، یعنی تم اس کی نگاہوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہے اور وہ دیکھتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ آپ کے حواس میں جو چیز نہیں آتی آپ اس کو کس طرح سے امیجن کر سکتے ہو. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے، آپ کی روح ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے، جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ نکل جاتی ہے تو اس پنجرے کو اٹھا کے مٹی میں دباتے ہیں، کیونکہ ایوری ون نوز وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پنجرا تھا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ بلیف رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. آپ جسے میں کہتے ہیں نا، وہ یہ والا نقشہ میں نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہ سارا وجود جو کام کرتا ہے اگر روح نکال لی جائے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اس روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا سائنٹیفکلی روح کو پروف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس بات کو تو پتہ چلتا ہے، آلات بتاتے ہیں جب تک زندگی ہوتی ہے ای سی جی رپورٹ آتی رہتی ہے، آپ کی نبضیں چلتی ہوئی پتہ چلتی ہیں، آپ کے باقی وائٹل سائنس سے پتہ چلتا ہے. وائٹل سائنس سے تو پتہ چلتا ہے نا، لیکن اپنی ہی روح کو خود یعنی اس کو ڈسکرائب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایسا نہیں ہے جس کو حواس سے محسوس کیا جا سکے. حواس کے دائرے سے باہر جو علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا ہے، اسی سے ہمیں ان سین کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا وہی حق ہے. الحمدللہ. ایک بات مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اسماء و صفات کے حوالے سے بہت پیاری لگتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جو ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیے جس طرح انسان جو ہے نا بیسیکلی جذباتی مخلوق ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار چاہتا ہے. تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت بنائے گئے، اور آج تک بتوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ تو جاری ہے، اگرچہ یہ بہت اولڈ فیشنڈ ہو گیا سلسلہ. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بہت محبت رکھتی ہے، اس کا بچہ اس سے دور چلا جائے تو کیا اس کا بچہ اس کی یادوں میں رہتا ہے؟ اس کے سارے ایٹریبیوٹس، خصوصیات اس کے ذہن میں رہتی؟ اگر وہ ماں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بچے کا ایک ماڈل بنا لے، اس پر پھول چڑھائے، اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے، کوئی اس ماں کو عقل مند ماں کہے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے بچے کے بارے میں اچھے جذبات رکھے اور اس کے بارے میں اپنی زبان سے اظہار کرے تو اس اظہار کو کوئی
दानिशमंदाना इजहार समझेगा। हर एक को पता है कि जब किसी के बारे में दिल में मोहब्बत होती है और उसको इंसान याद करता है तो उसका तज़किरा करता है। तो ये जो अपने बच्चे का तसव्वुर है, ये क्या है? ये फिजिकल है। इस तसव्वुर को जो एक माँ के जहन के अंदर मौजूद है, क्या ये तसव्वुर हवासे खमसा से, 5 सेंसेस से इसे कोई साबित कर सकता है? इमेजिनेशंस, तो हमारी इमेजिनेशंस बजाते खुद बताती हैं कि सब कुछ ऐसा नहीं है जिसको हवास महसूस कर सके। और इस दुनिया में अनसीन यानी गैब ज़्यादा है और जो कुछ नज़रों के सामने है वो बहुत कम है। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हमारी यादों के लिए अपनी ऐसी सिफ़ात हमें दी हैं जिन सिफ़ात को हम अपनी यादों में बसा सकते हैं और हर ज़िंदगी के मौके पर उसकी सिफ़ात के रेफरेंस से उसे याद कर सकते हैं, उससे दुआ कर सकते हैं, उसकी कुदरत का बयान कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी हम्द बयान कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना? अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम, यानी मैं और मेरा रब, मैं एक आजिज़ बंदा और रब सारी क़ुव्वतों का मालिक है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान अपने दिलो दिमाग में उसकी सिफ़ात को जगह दे, अपनी कमज़ोरी को महसूस करे और आजिज़ी के साथ उसके सामने झुक जाए और ज़िंदगी में जो उसने कहा है वो करता चला जाए, जिससे उसने रोका है उससे वो रुकता चला जाए। तो अस्मा सिफ़ात क्या आपकी ज़िंदगी में कोई किरदार अदा करती हैं? आपने अस्मा सिफ़ात का कोर्स किया यहाँ आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ तो था ही। आप नमाज भी पढ़ते थे, आप लोगों से कितने लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ था, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, आप एक अच्छे घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप हलाल रोज़ी भी खाते थे और बहुत सी नेकियां जो आप अपने ज़िंदगी में अब कर रहे हैं वो पहले भी करते थे। अस्मा सिफ़ात के कोर्स ने आपको क्या दिया, क्या फ़ायदा हुआ? जी, इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या चेंज आई? जी बताइए। सबसे पहले तो सारा मुझे ये पता ही नहीं था कि ये अस्मा सिफ़ात का भी इल्म है। जी, ये तो आइडिया ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था कि ये अस्मा और सिफ़ात का भी ये इतना एक नॉलेज होता है और ये इल्म होता है। ये मतलब यहाँ कि मुझे पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़र्क ये पड़ा कि दुआओं में ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक यकीन आया कि अल्लाह ताला के हर नाम का पढ़ के मैंने हर सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह हर सिचुएशन में भी और हर मौके पे इसको अप्लाई किया और इसका बहुत फ़ायदा हुआ कि जैसे लगता है कि दिल के अंदर भी ख्याल आता था और उसको पुकारती थी तो अल्लाह जो है ना उसको, और ये यकीन होता था कि हाँ उसने सुन लेनी है बात। तो इसका ये, और बच्चों के साथ भी, और बल्कि अम्मी को भी मैं अपने घर में भी यही बता रही थी कि ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ में मजबूती आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कोई और कुछ कहना चाहे? असल में अल्लाह ताला के बारे में इंसान का जो तसव्वुर है वो लाशऊर में तो है। आपको कुरान हकीम से भी पता चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम अलस्त को सब रूहों को जब हाजिर किया था तो पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब ने जवाब दिया था, बला, क्यों नहीं। तो लाशऊर में जो कुछ पैबस्त है इंसान चाहता है उसको शऊर में ले आए। अस्मा व सिफ़ात दरअसल इसके लिए इंसान की हेल्प करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान की फितरी ज़रूरत को अस्मा व सिफ़ात पूरा करते हैं। जी, इस कोर्स के बाद जो है वो हर सिचुएशन में अल्लाह ताला की रहमत को जो है वो फील करना स्टार्ट कर दिया कि अगर कोई यानी क्रिटिकल सिचुएशन भी है तो इसको जहन में रखना कि अल्लाह ताला अर्रहमान है और इसमें भी रहमत का ज़रूर कोई फैक्टर है। और दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो हर आयत में जो अल्लाह ताला का नाम आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अम्बिया ने भी अगर दुआ मांगी तो इस रेफरेंस से मांगी, कहीं अल अज़ीज़ का तज़किरा, कहीं अस-समी का तज़किरा। ये बात मेरे दिल को बहुत पकड़ती है कि सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस जो है वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے، سلیکشن آف ریفرنس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہر آیت میں وہ ریفرنس ضرور تلاش کریں. جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق جڑے گا. 6666 دفعہ تو کریں گے نا انشاءاللہ. جی مجھے اس کورس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دھند سی تھی اور وہ ایک دھند جیسے چھٹ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے سارا. اور اتنا مجھے فائدہ محسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو پڑھنے اور اس کو جب اس پہ سوچنا اور ہر مطلب ڈفرینٹ گیدرنگ میں بھی اور اکیلے میں بھی جب اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ کا سوچتی ہوں میں تو مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کہ میرے ایک کنیکشن کی جو مضبوطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو رحمان اتنا رحیم ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، تو میرے لیے تو راستے اسی نے نکالنے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت اپنی لائف میں ایک کوالٹی جو ایڈ ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جو محاسبے کا احساس ہوتا ہے نا وہ مجھے لمحہ لمحہ رہتا ہے، چاہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہو، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ہے. تو الحمدللہ مجھے بہت الحمدللہ. جی السلام علیکم. مجھے اس کورس سے سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوا کہ میری مائنڈ سیٹنگ چینج ہوئی. یعنی جو مائنڈ سیٹنگ انسان نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کی ہوتی ہے کہ جیسے چونکہ میں ایک مدر ہوں، جیسے بچوں کو کہہ دیتی ہوں سر میں آپ کے لیے یہ کروں گی یا کچھ بھی میں کر سکتی ہوں یا یہ میں میڈیسن کھا لوں جس سے آرام آ جائے گا. میری ایسی کنفیوژنس دور ہوئی ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب یہ العالمین. مائنڈ کلیئر ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایسا کنیکشن بنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور محسوس ہوتا ہے اور ریلیشن مطلب ہر بات میں ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ریلیشن نظر آتا ہے. الحمدللہ. جی اسما کا کورس کرنے کے بعد جو ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں کوشش کرتی تھی، یعنی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، لیکن میں کر نہیں پاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے کروں. کورس کے شروع میں آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی. الحمدللہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے. اور جو دعاؤں پر لکھنا ہے اصلی کو پڑھنے سے پہلے دعا کرنے کے باوجود جو ایک بے چینی سے لگی رہتی تھی اور بار بار وہ ایک مستقل سا رویہ، بار بار دعا کرنا اور پھر کہنا کہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی. لیکن اب الحمدللہ اتنا زیادہ یقین اترا ہے میرے میں، الحمدللہ اللہ کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. 4-5 دن پہلے استاذہ آپ کا میں نے نا آپ نے کورس کروایا تھا، صرف 2 دن کلاس لی تھی، تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں آئی تو آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا. تو اب اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ اسماء صفات کوئی کورس ہے، کوئی علم ہے یہ. تو پہلے تو ہم یہ یعنی کہ یاد کر لیے نام اور کہ جنت میں جائیں گے، یعنی کہ یاد کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اس کی حقیقت کا نہیں پتہ تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو الحمدللہ ابھی جب میں نے ریگولرلی آنا شروع کیا اور آپ نے یہ کورس کروایا ہے تو وہی جیسے نیلم نے بھی بات کی ہے کہ اب جو بھی آیت پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نظریں اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی ہے، پھر رک جاتی ہیں. غفور الرحیم ہے، حکیم پہ آتی ہے، یعنی کہ جو بھی ان کا نام آتا ہے تو اس پہ نظریں رک جاتی ہیں اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، ورنہ پہلے جسٹ ہم قرآن پاک پڑھ. السلام علیکم. استاذہ انہوں نے جیسے بات کی کہ ہمیں بھی پہلے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی ہم یہی جانتے تھے جیسے عام نام ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن یہاں اگر اس کورس کی ریفرنس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے تو اس میں رحمت ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. اسی طرح جیسے غفور ہے تو اب جب دعا مانگتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشیں گے. حالانکہ پہلے ہم صرف انہیں نام کی حیثیت سے جانتے ہیں. تو بڑا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. دعاؤں میں مطلب رجوع کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کریں. صحیح. الحمدللہ. اس کورس سے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر میرے دل میں کوئی حاجت کوئی خواہش ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں اس آیت کو 1000 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، کوئی وظیفہ کر لیتی ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس نہیں تھا. اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے. میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں تو دل میں یہ یقین اترتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے. الحمدللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी सर जैसे इस कोर्स के बारे में आपने बताया था कि ये दरअसल इंसान की फिक्री तलाश का जवाब है इस मौजूद का। तो जी। रियली अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के बाद मुझे ये चीज़ फील हुई है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर से वो खलाकूत की है कि पहले हम अल्लाह ताला के बारे में जानते थे, लेकिन मतलब वो चीज़ नहीं थी कि अल्लाह ताला के बारे में वो शऊर नहीं था हमें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे। अब एक फ्रेमवर्क मिल गया ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी गाँव में बहुत ज़्यादा कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मुझे ऐसा फील होता है कि बस अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो हमें यहाँ रुक नहीं जाना चाहिए। सही। मतलब अगले 2 सेमेस्टर्स में भी ये कोर्स जारी रहेगा इंशाल्लाह हम्म, मतलब इस हमें समय, इसको हाँ। लेते रहना चाहिए लाइफ के लिए है जी। बेसिकली। कोर्सेज तो इस मकसद के लिए होते हैं, ये तो नेमत है ना अल्लाह ताला की कि इंसान को बार बार इल्म सीखने का मौका मिले। जी सर मुझे भी पहले अल्लाह ताला के इसमों से फात के बारे में जो इल्म नहीं था कि ये कैसा इल्म है, और फिर जब मुझे अपने इल्म हुआ तो मैंने जब भी दुआएं मांगी अल्लाह ताला की तमाम सिफात से अल-गफूर अल-रहीम ये नाम लेकर दुआएं मांगी। लेकिन अल्लाह ताला के ये जो नाम है अल-मुतकब्बिर अल-जब्बार, मुझे मतलब ये नाम इन नामों से दुआ नहीं मांगी है तो मुझे मतलब खौफ आता है कि ये दो नाम से दुआ मांग रहे हैं। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करती कि क्या हम कैसे ये लेके दुआ मांग रहे हैं नामों से भी। मुझे आपकी बात आखिरी वाली समझ नहीं आई। जैसे अल्लाह ताला मैं जो अपनी दुआएं मांगती हूँ तो अल्लाह ताला के नाम जो है अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, ये नाम लेकर मैं दुआ अपनी दुआएं मांगती हूँ। मसलन क्या? मसलन अपने रिस्क के लिए दुआ मांगी तो अर-रज़्ज़ाक़ कहकर, और अपनी फिर आगे जो बात आप सवाल करना चाहती हैं, अबर रज़ाक की बात आ गई, अब आगे बात अब करें। आगे जो ये बात थी मैंने मतलब अल्लाह ताला के अल-मुतकब्बिर और अल-जब्बार का जो नाम है इस नाम से मैं कोई दुआ नहीं मांगती, मुझे मतलब खौफ आता है मैं कैसे दुआ मांगूँ इन नामों से। असल बात यह है कि आपकी जो नीड है ना, अकॉर्डिंगली आपने उस सिफत से दुआ करनी